120 کی جماعت کے بارے میں لکھا ہے وہ سارے روح القدس سے بھر گئے، اور ان میں مقدسہ مریم بھی تھی اور عورتیں بھی تھی اور مرد بھی تھے۔ سو جب مقدسہ مریم دعا کر سکتی ہے غیر زبانوں میں، اسے بھی روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے۔ جب رسول کرتے ہیں، جب ایماندار کرتے ہیں، تو میں اور آپ کیوں پیچھے رہے؟ یہ تحریک یہ کلیسیا کے اندر کی ہے، یہ آسمان سے ہے، یہ روح القدس کی طرف سے ہے۔ مجھے اور آپ کو روح القدس کے ساتھ، غیر زبانوں کے ساتھ بپتسمے کی اشد ضرورت ہے، اس میں چلنے کی، بولنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم روحانی ترقی اپنی شخصی نہیں کر سکتے، یہ بائبل سکھاتی ہے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ غیر زبانیں روح القدس کا نشان نہیں ہے، لیکن جو پینٹیکوسٹل کلیسیائی ہیں ان کا یہ کہنا ماننا ہے بائبل کی روشنی میں کہ روح القدس کے بپتسمے کا یا معموری کا جو بیسک نشان ہے، پہلا نشان ہے، ابتدائی نشان ہے، وہ غیر زبانیں ہیں۔ اور کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، کلام سنانا، گواہی دینا، دیکھا جب تم روح القدس پاؤ گے تو تم میرے گواہ ٹھہرو گے، تو گواہی دینا کہتے ہیں کہ یہ نشان ہے۔ کئی لوگ اور پھر لکھے جب پطرس نے، وہ کہتے ہیں پطرس نے جب کلام روح القدس سے بھر گیا، سب سے پہلے کلام کیا، 2-3 لوگوں کے دلوں پر چوٹ ہو گئی، اس لیے کلام سنانا یہ روح القدس کا نشان ہے، مسیح کی گواہی دینا یہ روح القدس کا نشان ہے۔ اس سے پہلے ان لوگوں کو چیک کر لیں جو غیر زبانوں میں آج دعا کر رہے ہیں، روح القدس نازل ہوا، وعدہ پورا ہوا۔ اس سے بیشتر یہ معجزات بھی دکھاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ مسیح تیرے نام سے تو بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ پھر یہ کلام بھی سناتے تھے، لوگوں کو بشارت بھی دیتے تھے، گواہی بھی دیتے تھے، شفائیں بھی دیتے تھے۔ تو پھر کیا چیز تھی جو الگ تھی، جسے پتا چلا کہ یہ روح القدس سے معمور ہو گئی؟ پہلے سب کچھ کرتے آ رہے، کیا انہوں نے، پطرس نے پہلی مرتبہ کلام سنایا یہاں؟ نہیں، پطرس تو پہلے بھی کلام سناتا تھا جب مسیح نے 2 کر کے بھیجے تھے خدمت کے لیے۔ پطرس تو پہلے بھی موعظے کر رہا تھا، اس نے یہ رپورٹ تھی ان کی، تیرے نام سے بدروہیں ہمارے تابع ہیں، کتاب حیات میں نام بھی ان کا لکھا ہوا ہے، مسیح کے ساتھ خدمت بھی کر رہے ہیں، کلام سن بھی رہے ہیں، ساری چیزیں پہلے ان میں تھی۔ اگر پرانے عہد نامے میں چلے جائیں تو روح القدس جب خاص لوگوں پر خاص وقت میں آتا تھا، آپ دیکھیں موسیٰ نے بڑے بڑے معجزے کیے، ایلیا نے کیے، الیشا نے کیے، شفاؤں کا کام نظر، کلام سنانے کا کام نظر آ رہا ہے، علمیت، حکمت، نبوت، کئی طرح کی کلام کی مختلف خدمات ہمیں ان کی زندگیوں سے ہوتی ہوئی پوری نظر آتی ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ چینجنگ آج ہے، آج ان کے پاس اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اضافی جو ہے وہ کام ہوا ہے، اور وہ یہ ہے وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو روح القدس کا نشان بائبل کے مطابق وہ غیر زبانیں ہیں۔ آمین۔ رسولی دور میں ایماندار بہت اس چیز پر زور دیتے تھے کہ بپتسمے کے بعد یا بپتسمہ لینے کے ساتھ ساتھ روح القدس سے بھی لوگ بھریں، کلیسیا روح القدس سے بھر کر غیر زبانوں کے تجربے کو بھی حاصل کریں، وعدہ بھی ان کی زندگی میں پورا ہو۔ آمین۔ شمعون جادوگر جہاں بدلا، وہاں پر روح القدس کے لیے یوحنا نے ہاتھ رکھ کر دعائیں کی اور وہ روح القدس سے بھر گئے۔ ہاتھ رکھ کے سوٹیا نہیں سی، روح القدس کا کام گرانا نہیں ہے، اٹھانا ہے، بحال کرنا ہے۔ آمین۔ یہاں پر پطرس کلام ہی کر رہے ہیں، دیکھیں وہاں یوحنا کو بھیجا ہے کہ جا کر وہ ان کے لیے دعا کرو تاکہ وہ روح القدس پائے، یا کرنیلیس کے گھر میں خود آیا ہے۔ اس کا مطلب ان کی بڑی فکر تھی، ان خدمت گزاروں کی، ان رسولوں کی بہت تڑپ تھی، بھوک تھی کہ کوئی روح القدس سے خالی نہ رہ جائے، کوئی بغیر معمور ہوئے جو ہے اس سے بپتسمے میں گزارا نہ کرے۔ لیکن انہوں نے جا کر ان سے ملا، کلام کیا، اور جب کلام کر ہی رہا تھا تو لکھے وہ سب روح القدس سے
بھر گئے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی ہے، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ اب دیکھیں یہاں پر پطرس نے کلام سنایا، سننے والے غیر اقوام کے ہیں، انہوں نے ابھی تک بپتسمہ بھی نہیں لیا، اور انہوں نے مسیح کے بارے میں جیسے سنا تو پہلے پانی کا بپتسمہ انہوں نے بعد میں لیا، روح القدس کے بپتسمے سے، روح القدس کی معموری سے، غیر زبانوں کے ساتھ پاک روح کی قدرت سے یہ پہلے بھر گئے ہیں۔ آمین۔ اور پانی کا بپتسمہ بعد میں لے رہے ہیں۔ اور دیکھو پطرس اپنا دور یاد کر رہے ہیں، انہیں پینتیکوست کو یاد کر رہے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا ہے۔ تو انہوں نے کیسے پایا تھا؟ جب ان پر روح القدس نازل ہوا تو وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ اب جب یہاں پر روح القدس نازل ہوا لیکن انہوں نے خدا کی بخشش غیر قوموں پر بھی جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے ہوئے سنا۔ کیسے پتا چلا کہ انہوں نے روح القدس پا لیا؟ کیونکہ انہوں نے طرح طرح کی غیر زبانیں بولتے ہوئے سنا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روح القدس غیر زبانیں، روح القدس کا جو نشان ہے وہ غیر زبانیں، روح القدس کے بپتسمے میں روح القدس کی معموری کا نشان وہ غیر زبانوں کے ساتھ دعائیں کرنا ہے۔ اور یہاں پر لکھے وہ غیر زبانوں میں دعائیں کرنے لگے۔ روح القدس کی نعمت جو غیر زبانوں کے ساتھ ہے یہ ایک ہتھیار ہے، اگر ہم نے اس کو نہیں پایا تو اس کا مطلب ہے ہم اسپرچولی کیا رہیں گے؟ کمزور رہیں گے۔ ہمارے پاس ایک بڑا اہم ہتھیار نہیں ہوگا جس کے ذریعہ سے ہماری شخصی ترقی ہوتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرتا ہے، لکھا ہے وہ اپنی شخصی ترقی کرتا ہے۔ تو آپ کو مجھے اپنی شخصی ترقی کی کتنی ضرورت ہے؟ آپ شخصی ترقی کریں گے، کلیسیا ترقی کرے گی، آپ کا گھرانہ ترقی کرے، آپ کا ازدواج ترقی کرے گا۔ غیر زبانیں ایمانداروں کے لیے ہیں، غیر زبانیں ضروری ہیں۔ غیر زبانوں کے ساتھ روح القدس کے بپتسمے کا تجربہ ہونا یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب وہ ایک غیر اقوام سے آیا ہوا شخص جس نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، لیکن جب سنا تو وہ اسی دن روح القدس سے بھر گیا۔ آج میں اور آپ شاید کئی سالوں سے سن رہے ہیں، ہماری کتنی ذمہ داری ہے۔ اس طرف رسولوں کو فکر ہے، ایک طرف یوحنا کو بھیجتا ہے، دوسری طرف پطرس خود جاتا ہے، ایک طرف جو ہے سارے مل کر دعائیں کرتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، کلام سناتے ہیں اور روح القدس سے بھر جاتے ہیں۔ تو آج کلیسیا کے اندر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آج میں اور آپ کیوں کہیں؟ ہم کیوں اس کے بارے میں جو ہے وہ غلط رویہ اختیار کریں؟ ہم کیوں لاپرواہی کریں؟ ہم کیوں دکھ کریں دوسروں کو؟ یہ بات میری اور آپ کی نہیں، یہ بات ہم سے اوپر ہے، کلام کی ہے، خدا کی ہے۔ یہ مشنوں سے بڑھ کر ہے، یہ خادمین سے بڑھ کر ہے، یہ کسی پاسٹر، فادر، ماسٹر، ڈیکن، ایلڈر سے بڑھ کر ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، اس پر مجھے اور آپ کو آمین کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔